لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضران مجلس، بزرگان اور میرے دوستوں، میں نے جس حدیث مبارک کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، وہ حدیث اس رسول کی ہے جس کو پروردگار عالم نے کبھی طٰہٰ کہا ہے تو کبھی یاسین، کبھی مزمل کہا ہے تو کبھی مدثر، کبھی احمد کہا ہے تو کبھی حبیب. اس رسول کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا یا جاؤں، لہذا میں نے نور محمد کو خلق کیا. عزیزان محترم، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ پہچانا یا جاؤں، اسی لیے میں نے اس محمد کے نور کو خلق کیا. اور اس نور کے خدا نے دو حصے کیے. ایک سے خدا نے ایک نور کو عبد المطلب کے اس میں ڈالا، اور ایک نور کو عبداللہ کے اس میں ڈالا، اور دوسرے نور کو ابو طالب کے اس میں ڈالا. خلوات پر محمد والے عزیزان محترم، نور محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دار فانی سے چلا جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یعنی اس کی موت جو زمانہ کفر ہے اس کی موت ہے. تو جو بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت کفر کی موت ہے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو غدیر میں کہا تھا کہ اے لوگوں، من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. یعنی حضرت علی بعد رسول تمام انبیاء سے افضل. جو بھی علی کو امام مانا وہ نجات میں رہا، جو بھی علی کو نکارا وہ جہنم میں گیا. عزیزان محترم، مجھے انصاف سے بتا دیجئے کہ نبی، رسول اور اولو العزم اور امام میں فرق پایا جاتا ہے. نبی اسے کہتے ہیں
جس کو خدا وحی نازل کرتا ہے مگر اس پہ واجب نہیں کہ اس وحی کو لوگوں تک پہنچائے. رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اس پہ واجب ہے کہ وہ اس وحی کو لوگوں تک پہنچائے. اور اولو العزم اسے کہتے ہیں جس پر شریعت نازل ہو. اب جیسے کہ ہمارا انڈیا پہلے برٹش کانسٹیٹیوشن تھا, ابھی انڈین کانسٹیٹیوشن ہے. ملک ایک ہے, کانسٹیٹیوشن 2 ہے. ویسے دین ایک ہے, شریعت 5 ہے. نوح کی شریعت, ابراہیم کی شریعت, موسیٰ کی شریعت, عیسیٰ کی شریعت, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. خدا نے جس کو شریعت عطا کی وہ ہے اولو العزم نبی. ابراہیم علیہ السلام خدا سے جب خدا نے ان کو نبی بنایا, ان کو رسول بنایا, ان کو اولو العزم بنایا, کبھی نہیں کہا کہ اے خدایا میرے سلب میں نبوت کو دینا, میرے سلب میں رسالت کو دینا, میرے سلب میں شریعت کو دینا. یہ کبھی نہیں کہا, بلکہ خدا سے دعا کی جب خدا نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں نے تمہیں امام بنایا ہے, انسانوں کا امام بنایا ہے. تو ابراہیم نے کہا اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس امامت کو میرے ذریت میں رکھنا. امام زمانہ بلند تر بلند سلوات. محترم عہدۂ امامت بلند ہے, نبوت سے بلند ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عہدۂ امامت نبوت سے کمتر ہے. میں کہوں گا اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پروردگار عالم آواز دے گا کہ اے اسی لیے تو میں نے عیسیٰ اور مہدی کو پردے میں رکھا ہے کہ جب عیسیٰ اور مہدی اس دنیا میں آئیں گے تو عیسیٰ مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ میں اپنے وقت کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ امامت نبوت سے افضل ہے. محترم امامت بہت بلند ترین مقام ہے. اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا قبولیت کا وقت آیا, 2000 سال بعد خدا نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرنے کے لیے ایک بچے کو اس دنیا میں پیدا کیا. اس بچے کو جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آیا ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. جیسے 6 سال کی عمر میں پہنچتا ہے بچہ تو باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. میں کہوں گا اے پروردگار عالم جب اس بچے کے ماں باپ نہیں ہے تو اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو پروردگار عالم آواز دے گا کہ اے نادان میں نے اس کے پرورش کی پرورش کا انتظام کر دیا ہے. اور میں کہوں گا کہ اے پروردگار کہ اس کا انتظام کیا ہے تو آواز آئے کہ وہ انتظام ابو طالب ہے. عزیزان محترم چنانچہ اگر کسی کافر کی بستی میں کوئی 2 مومن ہو, ایک مومن کے گھر میں ایک بچہ ہو, اگر وہ مومن کا انتقال کا وقت قریب آئے تو وہ وصیت نامے میں اس بچے کی پرورش کیا وہ کافر کے گھر میں رکھے گا یا وہ مومن کے گھر میں رکھے گا؟ آخری دلیل یہ ہے کہ مومن کے گھر میں رکھے گا. جب ایک مومن اپنے بچے کی پرورش کافر کے گھر میں نہیں رکھ سکتا, وہ عالمین کا خدا ہے, وہ عالمین کا خدا ہے, اپنے حبیب کو کسی کافر کے گھر میں پرورش کیسے رکھ سکتا ہے؟ بچے کی سلامتی کے لیے بلند تر بلند سلوات. اگر مومن اس کافر کے گھر میں بچے کو پرورش کے لیے دے بھی دے
تو وہ کافر جب یہ بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو کافر کہے گا کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ خدا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ خدا نہیں ہے۔ مگر یہ کیسے ابو طالب ہیں؟ نہ ابو طالب نے محمد سے کہا کہ اے محمد تو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ خدا نہیں ہے، اور نہ وہ محمد نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب آپ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ خدا نہیں ہے، بلکہ ابو طالب رسول کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے بستر پہ سلا رہے ہیں، کبھی طالب کے بستر پہ، کبھی عقیل کے بستر پہ، کبھی جعفر کے بستر پہ، کبھی علی کے بستر پہ، یہ بتا رہے ہیں کہ میں رسول کو بچا کر بتا رہا ہوں کہ میں اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہوں۔ ابھی مجھے انصاف سے بتائیے، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائے، کیا اس کی موت کافر کی ہے، یا پھر وہ صحابہ جو اپنے وقت کے امام کے دروازے پہ آنکھوں لکڑیاں لائے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ عزیزان محترم، وہ صحابہ جو اپنے وقت کے امام کے دروازے پہ آگ و لکڑیاں لائے وہ کافر ہے، اور جس نے مولا کائنات کے گلے پہ رسیاں ڈالی وہ کافر ہے۔ عزیزان محترم، ایک سلوات کا صحابی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اتانے ذرا پر ایک بلند ترین سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، معرفت امام ضروری ہے۔ ایک واقعہ ہے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد منبر پہ گئے اور خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک شخص اٹھا کہ اے رسول، میں نے آپ کو جب آپ کفار سے لڑ رہے تھے میں نے آپ کی مدد کی تھی، اس کی جزا کے لیے میں آپ سے 200 بکرے مانگتا ہوں۔ رسول نے فرمایا، ہائے رے تیری کم ظرفی، ہائے تیرے معرفت کی کم ظرفی، تجھ میں اس موسیٰ کے بڑھیا کی معرفت کی جتنی بھی معرفت نہیں ہے۔ ابھی اس موسیٰ کی بڑی کی معرفت کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلو کہ جب موسیٰ مصر سے نکلے تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے پردادا یوسف کے تابوت کو اٹھا لے جانا۔ موسیٰ نے کہا اے پروردگار تابوت کہاں ہے؟ خدا نے کہا آپ کو ڈھونڈنا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا میں اپنے نبوت کے نظر سے تابوت تک پہنچ جاؤں؟ خدا نے کہا نہیں۔ تو پھر موسیٰ نے کہا تو پھر میں کیسے پہنچوں؟ خدا نے کہا وہ اس بڑھیا کے پاس آپ کو آپ کے دادا کا تابوت کے بارے میں پتا چلے گا۔ تو جیسے ہی موسیٰ کو پتا چلا موسیٰ نکلے اس بڑھیا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جیسے ہی موسیٰ اس بڑھیا کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے بڑھیا میرے دادا یوسف کا تابوت کہاں ہے؟ تو بڑھیا نے کہا میں تو بتا دوں گی مگر اس کی جزا مجھے چاہیے ہوگی۔ موسیٰ نے کہا تو جو چاہے مانگ لے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کے دادا کا تابوت فلان جگہ پہ ہے، اور اس بڑھیا نے جو یوسف کی وفات ہوئی کیسے ہوئی یہ سب ماجرا بیان کیا۔ یہ سب سن کر موسیٰ کے آنکھوں میں اشک آ گیا۔ یہاں پر ذاکرہ ہے یہ بڑھیا، عزادار ہے موسیٰ، اور جب یہ ماجرا ختم ہوا تو بڑھیا نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اب مجھے اپنی جزا دے دو۔ تو اس جزا میں بڑھیا نے کہا اے موسیٰ مجھے میری کھوئی ہوئی جوانی لوٹا دو۔ موسیٰ نے لوٹا دیا۔ اے موسیٰ مجھے اپنے کھوئی ہوئی آنکھوں کی بینائی لوٹا دو۔ موسیٰ نے لوٹا دیا اور کہا کہ اے موسیٰ مجھے جنت میں جہاں آپ کا مقام ہو اس کے بازو میں میرا مقام ہو۔ کہا موسیٰ نے میں نے وہ بھی دے دیا۔ عزیزان محترم، جب یوسف کے عزاداری کا یہ جزا ہو تو فخر یوسف کے عزاداری کی جزا کیا ہوگی؟ عزیزان محترم، یہ ہے معرفت امام۔ معرفت امام کو سمجھنا چاہیے۔
مولا عباس مولا عباس وفادار ہے. مولا عباس وفادار ہے. مولا نے صفین میں جوہر دکھایا. اس کے بعد مولا کو جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ مولا عباس اپنے امام کی معرفت رکھتے تھے دل میں, لہذا مولا عباس نے اپنے امام کی ہر موڑ پہ بات مانی, چاہے وہ جنازہ حسن پہ تیر ہو, چاہے پھر وہ 2 محرم خیموں کو ہٹانے کا یہ ہو, ہٹانے کی باری ہو. عزیزان محترم, مولا عباس کربلا میں چھپے تو کربلا کو فتح کر لیتے. مولا عباس کے آنکھوں کے صرف نظروں سے لشکر ہار جاتا. عزیزان محترم, مگر نہیں, مولا عباس نے اپنے امام کے حکم کو عمل کیا, اپنے امام کے حکم کی تعمیل کی. تعمیل کرتے ہوئے مولا عباس نے خاموش ہو گئے جب بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگائے گئے. خاموش ہو گئے جب خیموں کو ہٹانے کا لعینوں سے اشارہ ہوا. خاموش ہو گئے جب اکبر کا کلیجہ چھن گیا. خاموش ہو گئے جب اون و محمد کا لاشا اٹھ گیا. خاموش ہو گئے جب قاسم کا لاشا ٹکڑوں سے پامال ہو گیا. عزیزان مظلوم کربلا, مولا عباس وہ شجاع شخص تھے جن کو کبھی اپنے شجاعت دکھانے کا موقع نہ ملا. آزاداران مظلوم کربلا, آج آپ بیٹھے ہیں مظلوم کربلا کے اربعین کے لیے. آزاداران مظلوم کربلا, آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو. آزاداران مظلوم کربلا, مولا عباس مولا حسین سے اجازت طلب کرنا چاہا. مولا حسین نے کہا, اے مولا عباس, میں آپ کو اجازت تو نہیں دے سکتا, مگر تم بچیوں کو پانی لے آؤ. مولا عباس مشکیزہ لے کے دریا پر جاتے ہیں. جیسے ہی شیر دریا پہ جاتا ہے تو لائنیں ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں. جیسے ہی عباس جاتے ہیں دریا کے پاس پہنچتے ہیں. دریا کے پاس پہنچتے ہیں مشکیزے میں پانی بھر لیتے ہیں. آزاداران مظلوم کربلا, پانی بھرتے ہوئے مولا عباس علم کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے گھوڑے میں سوار ہو رہے ہیں اور واپس لوٹ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جو پیچھے جا چکی تھی فوج واپس آئی, مولا عباس کو چاروں طرف سے گھیر لی اور لائنوں نے حملہ کیا. ایک حملہ مولا کے دائیں بازو کو کٹا دیا, دوسرا حملہ مولا عباس کے بائیں ہاتھوں کو کٹا دیا. آزاداران مظلوم کربلا, مولا عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں پکڑا. آزاداروں, لائنوں نے تیروں کو آنکھوں میں مارا. آزاداران مظلوم کربلا, عباس گھوڑے میں سنبھل نہ سکے, آواز دیتے ہیں, اے آقا میری مدد کو آئیے. جیسے ہی مولا حسین آتے ہیں کمر ٹوٹ جاتی ہے. مولا حسین فرماتے ہیں, اے بھیا, آپ کے شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی. آزاداران مظلوم کربلا, یہ حضرت عباس کا واحد لاشا ہے جو
جو بلند ہونے کے باوجود بھی اصغر معصوم سے بھی چھوٹا رہا. سلام الذین ظلموا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار الہ پروردگارا ہمارے اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ پروردگارا جو بھی عزادار اس مجلس میں تشریف لائے ہیں ان سب کے دلی حاجاتوں کو پورا فرما. بار الہ پروردگارا بانی مجلس کے جو بھی حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما. بار الہ پروردگارا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار پریشان حال ہیں ان کی جان مال صحت آبرو عزت کو خدایا محفوظ فرما. اے میرے پاک پروردگار جہاں جہاں بھی عزادار ہیں جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ عراق ہو سیریا ہو تمام شیعہ حیدر کرار کو تمام مظلومین کو اپنے جوار میں محشور فرما. اے پروردگار عالم تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما. اے پروردگار عالم وقت کے امام کے ظہور میں تعجل فرما. اے پروردگار عالم ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پروردگار عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اے پروردگار عالم ہم تمام عزاداروں کو حج و زیارت سے مشرف فرما. اے پروردگار عالم تمام مومنین کے عبادتوں کو قبول رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام.